نتیجے بنانے والے ہی اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں. جنہوں نے اس الیکشن کا نتیجہ بنایا ہوا ہے. اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, ہچکول ایک کھاتی ہوئی حکومت ہوگی, اور نہیں لگتا کہ وہ 1 سال سے زیادہ چل سکے. لیکن جن کو جتوایا گیا ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سیٹیں اس طرح جیت پائیں گے. ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس جماعت کے ساتھ ہم جائیں گے. 2024 کا الیکشن جو ہے نا, اپنی نوعیت کا بہت انوکھا ایک الیکشن تھا, جس کے ابتدائی سے نامینیشنز پیپر سے لے کر کمپین سے لے کر پولنگ تک, اور پولنگ کے بعد جو نتائج آنا شروع ہوئے ہیں وہ خلاف توقع نہ کہ صرف ہمارے لیے تھا, لیکن جن کو جتوایا گیا ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ سیٹیں اس طرح جیت پائیں گے. ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس جماعت کے ساتھ ہم جائیں گے, کیونکہ نہ ابھی تک کسی نے ہم سے رابطہ کیا ہے, اور نہ ہی ہم کیونکہ ہم پچھلے ادوار میں جو کچھ ہمارے جن کے ساتھ ہم نے کچھ دن گزارے ہیں, وہ اس دور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے کہ اس وقت کے جو ہمارے اتحادی تھے, چاہے وہ حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے, انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا کیا ساتھ دیا, اور آج جس سٹیج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں ان میں ان جماعتوں کا کتنا ہاتھ ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اسپلٹ مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور کسی بھی ایک پارٹی کو ایک اکثریت نہیں ہے. 2 جماعتیں بھی مل جائیں تو بھی پھر ان کو اکثریت نہیں, جب تک کہ 3 جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی. اور یہ ہم نے پچھلے دور جب پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ چل نہیں پا رہے تھے بڑی مشکل سے. کبھی کسی ایک پارٹی ناراض ہوتی تو کبھی دوسری کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو وہ تو 1.5 سال کا عرصہ تھا, بڑی مشکل سے گزر گیا. لیکن اب بھی جو آج سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی وہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی, لیکن حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. تو مددگار سامنے کے طور پر جو ہے نا, وہ پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ پھر ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, ہچکول ایک کھاتی ہوئی حکومت ہوگی, اور نہیں لگتا کہ وہ 1 سال سے زیادہ چل سکے. ابھی تک تو جو 4 جماعتی جو اتحاد جو کوئٹہ میں بنا تھا, انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج جو برقرار رکھیں گے, اسی فیصلے کو ہم نے انڈورس کرتے ہوئے کہ وہ احتجاج کو برقرار رکھا جائے. اب احتجاج فی الحال تو شٹر ڈاؤن یا پہیہ جام کا ہے, اس کے آگے پھر تمام پارٹیاں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گی کہ آئندہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا. نتیجے بنانے والے ہی اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں. جنہوں نے اس الیکشن کا نتیجہ بنایا ہوا ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نتیجے بنانے سے ملک میں ایک سیاسی بحران وہ ختم ہوگا, وہ ان کی غلط سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں اس طرح کے نتائج نکالنے سے وہ امیدوار جس کو 300 ووٹ بھی نہیں ملے ہیں, ان کے ووٹوں کو ہزاروں کی تعداد میں تبدیل کیا جائے, کہ وہ کینڈیڈیٹ جس کو اس علاقے کے لوگ جانتے نہ ہوں, واقف نہ ہو, ان کو کامیاب کرنے سے بلوچستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. بلوچستان میں جو ایک آپ سمجھے کہ جو ایک نفرت جو ہے پہلے اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے, وہ اس نفرت میں اضافہ ہوگا, اور لوگوں کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے بجائے ایسے نتائج سے لوگوں میں جو ہے نا احساس محرومی میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. دیکھیں, اس طرح کے دیکھا جائے, میں آپ کو کوئٹہ کی 2 نیشنل کی سیٹیں تھیں جس پہ 3 ٹرم لوگ کنٹیسٹ کر رہے تھے. ایک تو کنفرم تھی, دوسرے پہ کافی مقابلہ تھا. اسی طرح کوئٹہ کی 4 پروونشل اسمبلی ہماری کنفرم تھی, اور خاران, نوشکی, گوادر, اور آپ کے خاران, نوشکی, گوادر, تربت کی جو سیٹ, یہ ہماری کنفرم سیٹیں تھیں. اور پروونشل میں تو صرف وڈ کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں دی گئی, باقی سیٹوں کو وہ لے گئے. قومی اسمبلی کی بھی جو میں جس سے 3 پہ خود کنٹیسٹ کر رہا تھا, وہ تو جو ہمارے
مد مقابل پارٹیاں بھی تھیں، وہ بھی کہتی تھی کہ صوبائی میں نہیں تو ہم نیشنل میں ضرور آپ کو ووٹ دیں گے، تو ان کے بھی رزلٹ راتوں رات تبدیل کر دیے گئے۔